حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ من الشرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل او کما قال۔ فرمایا بدشگونی بھی، بری فال لینا بھی شرک میں سے ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس میں مبتلا نہ ہوتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے سے اسے دور فرما دیتا ہے۔ مختصر سا جملہ ہے لیکن اسے سمجھنا بہت اہم ہے۔ مثلا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وسواس میں، خدشات میں گھیر جاتے ہیں، لیکن اللہ پر توکل ہمارا اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ، وہ پریشانی، وہ خدشہ خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ بدشگونی بھی کس میں سے ہے؟ بری فال لینا بھی کس میں سے ہے؟ شرک میں سے۔ یعنی ہم بری فال لیتے ہیں۔ مثلا ہمیں اگر کوئی ہمارے ہاں تجارت کا معاملہ کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، اور اس کے پاس صبح صبح کوئی چیز لینے کے لیے گاہک آ جاتا ہے اور وہ ادھار پر وہ سودا لیتا ہے، تو وہ اب کہتا جی میرا سارا دن ہی خراب گزرے گا، یہ بدشگونی ہے۔ یا بلی راستہ کاٹ جائے تو ہم کہتے ہیں جی اب ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ بدشگونی لینا۔ یا ہمیں فلاں شخص صبح صبح ہمیں دیکھنے کو مل گیا، اب ہم کہتے ہیں جی ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یاد ہے ایک حکایت آپ کو سنا چکا ہوں اس حوالے سے، بڑی مشہور، کہ بادشاہ کوئی تھا تو وہ شکار پر نکلا، تو اس کے علاقے میں، اس کی حکومت میں ایک شخص مشہور تھا کہ جی یہ جس کے بھی متھے لگ جائے اس کا دن اچھا نہیں گزرتا۔ اب وہ بادشاہ کو صبح صبح وہ ملا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو قید کر دیا جائے، اس کو میں آ کر پوچھوں گا۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کو راستے میں، ظاہر سی بات ہے جو ایک ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، نقصان ہوا، اس نے کہا میں تو اب چھوڑوں گا نہیں جا کے اس کو۔ شام ہوئی، بادشاہ واپس آیا تو بادشاہ نے کہا اسے میرے سامنے لایا جائے۔ اب جب اسے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا تو منحوس ہے، اب تجھے کیا سزا دی جائے؟ تو بادشاہ کا ایک وزیر با تدبیر تھا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اچھے دوست عطا فرمائے جو ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر سکیں، ہمیں برائی کے راستے سے ہاتھ پکڑ کے ہٹا سکیں، اور اللہ ہمیں ان کی رہنمائی کو ماننے کی، قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب بادشاہ نے اسے جب سامنے بلا لیا تو وزیر با تدبیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کے لیے تو آپ منحوس ٹھہرے، اس نے صبح صبح آپ کو دیکھا تو شام تک وہ جیل میں رہا، اس نے صبح صبح بادشاہ کو دیکھ لیا تو وہ سارا دن جیل میں کاٹا، تو بتائیے پھر منحوس کون ہے آپ میں سے؟ تو بادشاہ نے پھر وزیر کی بات سے خوشی کا اظہار کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی بھی شرک میں سے ہے، اس کو ختم کس کے ذریعے کرنا ہے؟ توکل کے ذریعے سے۔ تو اللہ پر توکل ہمارا جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمارے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن فرما رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو۔ عزم کہتے ہیں کسی کام پر غور و فکر کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد کمر ہمت کو باندھ لینا، مضبوطی سے پکا ارادہ کر لینا، اسے کہتے ہیں عزم۔ یہ نہیں ہے وہ ارادے باندھتا ہوں، جوڑتا ہوں، توڑتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں، جوڑتا ہوں، توڑتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اسے عزم نہیں کہتے۔ عزم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام کے نتیجے پر بھی غور کیا، اور پھر اس کام پر غور کرنے کے بعد آپ نے پکا ارادہ کر لیا۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا کہ دی ہے دھونی درے توکل پر، دی ہے دھونی درے توکل پر، چھوڑ دی ہم نے منت عالم۔
اب ہم نے توکل پر جو ہے تکیہ کر لیا ہے، اب ہم نے ادھر ادھر کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے یہی بات فرمائی کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا شکار نہ ہوتا ہو۔ انسان کو طرح طرح کے وسوسے گھیر لیتے، کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو فرمایا اللہ توکل کے ذریعے سے اسے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو توکل کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔